بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا فانی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ دنیا کے تمام لوگ غلطی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، تو دنیا میں غلطی کی باقاعدہ سزا دی جاتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے بڑے رتبے کو لات مار کر بارگاہ خداوندی میں جھک جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ اکثر علاقوں سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھیں، تاہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعام و کرام سے نوازا جائے تاکہ دوسرے بھی اپنے علاقوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ فرمان شاہی چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوئے۔ بلاخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا اور بعض اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو خصوصی انعام و کرام سے نوازا، بقایا حضرات کو نصیحتیں کی۔ محفل کے اختتام پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے شاہی پوشاکیں عطا کی اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے اور پرتکلف کھانوں اور لذیذ کھانوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش احوال واقعہ کی محفل گرم ہوئی۔ سب انتہائی خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ آئین اس وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی، وہ اسے اپنی پوری قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھی آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبی امر ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ سبکی محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی شاہی پوشاک کے ایک کونے سے ناک صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے آئین اس لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کردہ شاہی پوشاک کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کی سخت سرزنش کی کہ تم نے شاہی پوشاک کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے شاہی پوشاک اس گورنر سے واپس لے لی اور اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئی اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا اشر بھی ایسا نہ ہو۔ وزیر حضرت نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنے رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ خلیفہ تھوڑی دیر بعد دربار نے خلیفہ کو اطلاع دی کہ نہاوند کے علاقے کا گورنر شرف باریابی چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ گورنر نے سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری عمل ہے۔ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو باندھ لیا اور کہا کہ تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے شاہی پوشاک سے ناک صاف کیا ہے، اس گورنر کو اس طرح کی سزا دینا لازمی تھا کہ بڑے دربار میں ذلیل کر دیا جائے، یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاکمے کی بو آ رہی ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ایک شخص کو شاہی لباس دیا اور اس نے شاہی پوشاک کی ناقدری کی تو آپ نے بڑے دربار میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کی پوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی روز محشر اس طرح ذلیل و رسوا کر دیں گے
یہ کہہ کر اس نے اپنی پوشاک اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا میں اپنی خلوت انسانی کی قدر کروں تاکہ روز محشر کی ذلت سے بچ سکوں۔ گورنر نے یہ کہہ کر گورنری کو لات ماری اور دربار سے باہر نکل گیا۔